بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سوشل میڈیا پر یا مختلف ذرائع سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، لوگ بتاتے ہیں، جیسے بہت سارے ماہر علم نجوم ہیں یا جو لوگ پوشیدہ علوم سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ بڑا آپ کو وقت کے دعا کی قبولیت کی گھڑی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ فلاں وقت میں ایک خاص گھڑی آ رہی ہے، ایک ایسا وقت آ رہا ہے جس میں آپ جو دعا کریں گے وہ ضرور بالضرور قبول ہوگی۔ اس میڈیا کے اوپر ہمیں بے بہا ایسی ویڈیوز ملتی ہیں جس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں وقت جو ہے وہ بڑا ہی سخت آ رہا ہے، اس میں احتیاط کیجیے۔ خاص طور پر سورج گرہن اور چاند گرہن کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے۔ اب آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہی موضوع ہے کہ یہ جو دعا کی قبولیت کی جو گھڑی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ دوسرا کہ ٹھیک ہے، اگر بالفرض دعا کی قبولیت کی گھڑی آپ کو معلوم ہو بھی جاتی ہے اور آپ اس گھڑی اس وقت کے اندر جتنی دعائیں کریں گے کیا وہ سب قبول ہو جائیں گی؟ انسانی فطرت کا اگر آپ مشاہدہ کریں تو انسانی فطرت ازل سے ہی چیزوں کی متلاشی رہی ہے، دنیاوی حاجات کی طلب کی متلاشی رہی ہے کہ کہیں کوئی ایسا معاملہ ہمیں مل جائے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے جتنی بھی محرومیاں ہیں ہماری وہ ختم ہو جائیں، رزق کے دروازے کھل جائیں، عزت و شہرت کے دروازے کھل جائیں، اولاد اگر نہیں ہے تو اولاد کے دروازے کھل جائیں۔ ہم اگر اپنے مسائل کا معاملات کا مشاہدہ کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کی طلب کا عالم یہ ہے کہ اگر اسے ایک سونے کی وادی مل جائے تو پھر بھی طلب کرے گا کہ ایک اور مل جائے، اور اگر دو مل جائیں تو پھر بھی طلب کرے گا کہ ایک اور مل جائے، اور اس کی طلب ایک ایسا سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں قبولیت کی گھڑی کی۔ دیکھیے، یہ بات درست ہے کہ وقت کے اندر کئی چیزیں پوشیدہ ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو سورج کا طلوع اور غروب ہے یہ انسان کے لیے نشانی ہے کہ وہ اس پر غور و فکر اختیار کرے۔ یہ جو دن کا گزرنا ہے یہ انسان پر نشانی ہے، وہ انسان کے لیے عبرت ہے کہ وہ اس پر غور و فکر اختیار کرے۔ تو جس طریقے سے صبح کا وقت جو ہے وہ انسان کے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، اس میں جلد بیدار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنا انسان پر آسانیاں، انسان پر صحت، انسان پر رزق اور انسان پر رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مغرب کے وقت کا مشاہدہ کریں تو مغرب کے وقت میں اس بات پر بڑی احتیاط دی جاتی ہے کہ ایسے چھوٹے نابالغ بچوں کو مغرب سے پہلے گھر کے اندر داخل کر لیا جائے، وہ گھر سے باہر نہ جائیں۔ کیوں کہ مغرب کے بعد تمام تر پوشیدہ مخلوقات جو ہیں وہ ان کو زمین پر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے معاش، اپنے روزی رزق کو تلاش کر سکیں۔ جیسے ہم تمام انسانوں کو سورج طلوع ہونے پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جاؤ زمین پر پھیل جاؤ اور روزی تلاش کرو، اسی طریقے سے جیسے ہی یہ سورج کی کرنیں غروب ہوتی ہیں تو دوسری مخلوقات کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم اپنا رزق تلاش کرو۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو وقت ہے اس کے اندر کئی قسم کی نشانیاں انسان کے لیے پوشیدہ ہیں، کئی قسم کی رحمتیں، کئی قسم کی عافیت جو ہے، بلاؤں سے عافیت جو ہے وہ پوشیدہ ہے، خیر پوشیدہ ہے، حفاظت پوشیدہ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب بات آتی ہے قبولیت کی گھڑی، دعا کے لیے قبولیت کی گھڑی۔ تو اس میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیے، دعا کی قبولیت کی خاص کوئی گھڑی موجود نہیں ہے۔ مثلاً کیسے؟ اس بات پر بڑی آپ توجہ دیں، غور سے سنیں۔ مثال میں دیتا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو سکے۔ مثال کے طور پر دو بندے ہیں، ایک انسان پر بڑا تکلیف کا وقت گزر رہا ہے اور دوسرا انسان ہے اس پر بڑا خوشحالی کا وقت گزر رہا ہے، ٹھیک ہے؟
دونوں الگ الگ ہیں۔ اب وقت نے اس انسان کو تکلیف میں ڈال رکھا ہے، وہ ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے، اور وہی وقت ہے، اسی وقت میں دوسرا انسان جو ہے وہ خوشحالی سے، عروج سے اور ترقی سے گزر رہا ہے۔ وقت ایک ہی ہے، گھڑی ایک ہی ہے، لیکن کیفیات الگ الگ ہیں۔ اب بات آتی ہے قبولیت کی گھڑی کی، تو اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت آپ تہہ دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ذات کو سلنڈر کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، اپنی باتوں کو جھکا دیتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں اس آیت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ پاکی، بڑائی جو ہے وہ واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں ظالم ہوا، تو میں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ میں گناہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا۔ اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، آپ وحدہ لا شریک ہیں، اور آپ کی جو حکومت ہے، آپ کی جو سلطنت ہے، آپ کی جو قدرت ہے، اس کا بول بالا ہے۔ تو پیٹ کے اندر موجود مچھلی کے اس پیٹ کے اندر موجود اور سمندر کی گہرائیوں کے اندر اس اندھیرے میں موجود اس اللہ کے خاص بندے نے اللہ کو اس تسبیح سے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کو، اپنے اس پیغمبر کے ان کلمات کو اس قدر پسند فرمایا کہ ان کو اس مشکل سے نجات عطا کی، اور پھر رہتی دنیا تک اپنے کلام مقدس کے اندر ان کلمات کو شامل کر دیا کہ یاد کرو تم اس یونس کے وقت کو۔ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی اس پکار کو سنا، اور اس پکار سننے کے بعد اسے رہائی عطا کی۔ تو یہ واقعہ اور قرآن کے دیگر واقعات اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اور نیک دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، وہی وقت آپ کے لیے قبولیت کی گھڑی ہے۔ قبولیت کی گھڑی کو آپ تلاش کر رہے ہیں، قبولیت کی گھڑی تو آپ کی توبہ کے اندر موجود ہے، آپ کے جھک جانے کے اندر موجود ہے، اور آپ کو اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ جو لوگ ان ماہر علم نجوم اور دیگر سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے ذریعے جو چیزیں آپ تک پہنچتی ہیں کہ فلاں وقت، فلاں مہینے کی فلاں وقت کی فلاں گھڑی ایک ایسی آ رہی ہے، اس میں آپ جو دعائیں مانگیں وہ قبول ہو جائیں گی، تو آپ اس وقت میں، اس گھڑی میں جتنی آپ دعائیں مانگیں، قبول تو آخر اس مالک نے ہی کرنی ہے جس کے سامنے آپ اس سے پہلے جھک بھی سکتے ہیں، توبہ بھی مانگ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار بھی کر سکتے ہیں، اور اس بات کا عہد بھی کر سکتے ہیں کہ مالک مجھ سے غلطی ہوئی، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو میرے نزدیک قبولیت کی گھڑی وہی ہے کہ جس درد اور تکلیف کی کیفیت میں آپ نے اپنے رب کو پکارا، وہی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی خاص گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں تو میں آپ کو کہوں کہ رات کا جو پچھلا پہر ہے، یعنی کہ رات 2 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک، یا فجر سے جو صبح صادق کا وقت ہے، آپ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ یہ وقت ہر روز میسر آتا ہے۔ بالفرض اگر قبولیت کی گھڑی کو ہم دنوں پر، سالوں پر مقرر کر دیتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں، اور اگر کسی انسان کا اس انتظار میں انتقال ہو جائے، وہ مر جائے اور وہ اس قبولیت کی گھڑی کو نہ پا سکے، تو پھر اس کا مقصد ہے وہ جواز پیش کر سکے گا کہ مالک، وہ قبولیت کی ایک گھڑی آ رہی تھی، میں نے اس کے اندر تیرے بارگاہ میں توبہ کرنی تھی، میں توبہ کرنے سے رہ گیا، اس سے پہلے مجھے موت آ گئی۔ تو خدا را ان باتوں میں، ان معاملات میں، نفس نفسی میں نہ پڑیں۔ قبولیت کی گھڑی ہر وقت موجود ہے۔ آپ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، آپ کی آنکھ سے ندامت کے چند آنسو جاری ہو جائیں، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ آپ اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے منوا لیں۔
دوسرا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی محفل سج جاتی ہے اور وہ تمام خلقت، وہ تمام مخلوق اللہ کے حضور حاضر ہو جاتی ہے، تو وہاں جتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو وہ بات گھوم پھر کر پھر اسی نقطے پہ آئے گی، چاہے آپ توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، چاہے حمد و ثنا کے لیے ایک محفل سجا لیں، اس میں اللہ کی حمد ہو، اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی ذات پر بیان ہو، اللہ کی توحید پر بیان ہو، تو ایسی جتنی محفلیں سجیں گی، اس میں جتنی دعائیں کی جائیں گی، وہ سب دعائیں قبولیت کا شرف حاصل کریں گی، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو۔ تو قبولیت کی کوئی خاص ایسی گھڑی موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ اللہ کے سامنے، اللہ کے بارگاہ میں رجوع کریں، کوئی ایسی محفل میں چلے جائیں جہاں اللہ کے خاص بندے جو ہیں وہ اللہ کی محفل کو سجائے ہوئے ہیں، تو وہاں ضرور بالضرور دعائیں قبول ہوں گی۔ وقت کا انتظار نہ کریں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کا آخری دن کون سا ہے، کون سی گھڑی ایسی ہوگی جو آخری گھڑی ہوگی۔ جو سانسیں آپ نے ابھی لیں، انہی سانسوں کو غنیمت جانیے، اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیے۔ بہت سارے لوگ جادو جنات کا، بہت معاملات کا، پریشانیوں کا، مسائل کا ذکر کرتے ہیں کہ کئی سالوں سے جادو جنات میں، آسیب میں، اثرات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ اللہ کے سامنے رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، اور اگر کوئی گناہ آپ سے سرزد ہوا ہے تو اللہ کے سامنے اس گناہ کے لیے توبہ کریں، اس گناہ کا جو ازالہ ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ پیش کریں۔ اگر کسی کا مال دبا رکھا ہے تو اس کو اس کا مال دے دیں، کسی کا حق دبایا ہے تو اس کا حق عطا کر دیں۔ جس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کہ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں۔ تمہارے مانگنے میں دیر ہے، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں، تمہارے میرے پاس آنے میں دیر ہے، میری بارگاہ سے تمہارے لیے مشکل کشائی کے اسباب پیدا کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ تو قبولیت کی گھڑی آپ کے سامنے منتظر ہے، آپ دیر کر رہے ہیں۔ توبہ کے لیے آپ دیر کر رہے ہیں، رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا اظہار کرنے میں آپ دیر کر رہے ہیں۔ قبولیت کی گھڑی موجود ہے۔ قبولیت کی ایسی خاص کوئی گھڑی موجود نہیں ہے جس میں آپ بہت گناہگار بھی ہوں، آپ کی ذات سے کئی لوگوں کو تکلیف پہنچی ہو، آپ کسی کی دل آزاری کا، دکھ کا، تکلیف کا ذریعہ بنے ہوں، آپ کی وجہ سے لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہوں، اور آپ اس گھڑی کے انتظار میں ہوں کہ وہ گھڑی آئے گی اور میں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکون کی نعمت دے دے، مجھے صحت کی نعمت دے دے، مجھے اولاد کی نعمت دے دے، میرے لیے رات میں سونا آسان کر دے، میرے لیے کھانا پینا آسان کر دے۔ آپ کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو پہلے اپنے کندھوں کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو کم کیجیے، اللہ کے حضور حاضر ہو جائیے، اللہ کی مخلوق پر رحم کیجیے، آپ پر قبولیت کے، رحمت کے، کرم کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ بہت سارے لوگ اپنی معاشی پریشانیوں کا، مشکلوں کا، بندشوں کا، تکلیفوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس بات کو بڑا ہی توجہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اور ہماری زندگی کے اندر امتحانات رکھے ہیں، جن امتحانات میں ہم نے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ گزرنا ہے، اور یہ زندگی کا حصہ ہے، اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس تکلیف کے وقت میں، اس دکھ اور رنج کے وقت میں آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا، یا آپ عاملوں کی طرف بھاگتے رہے، آپ جادوگروں کی طرف بھاگتے رہے، آپ اسباب تلاش کرتے رہے، جبکہ تمام چیزیں اس نے فیل کر دیں، اور اس بات کو کر کے دکھایا کہ جو وقت ہے اس پہ تمہیں میری طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، جو تم نے نہیں کیا۔ تو بہت ساری پریشانیاں جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہوا کرتی ہیں، انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔
صبر سے کام لے، استقامت سے کام لے، ضرور بالضرور خیر کے، بھلائی کے جو اسباب ہیں، مشکل کشائی کے جو اسباب ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے۔ تو قبولیت کی گھڑی کا میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے کو رکھا، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ بات حرف آخر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر مزید غور و فکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توبہ کرنے، رات میں جاگنے اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔